اهدنا الصراط المستقيم وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم آیات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ کہیں کج فہم لوگ تو پڑھ کے آیا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم ظاہر کریں اس قرآن کو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا من ربک آپ کے پالنہار کی طرف سے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور آپ اعراض کیجئے میرے پیغمبر مشرکوں سے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ وہ شرک کرتے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور نہ ہی آپ ان کے اوپر کارساز ہیں پچھلی آیت میں ذکر ہوا قد جاءکم بصائر من ربکم تمہارے پاس بصیرت والے دلائل تمہارے رب کی طرف سے آ چکے ہیں جو ان کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے راہ ہدایت متعین کرے گا تو اس کو نفع خود اپنے لیے ہوگا اس کا نفع خود اسی کو ہے اور جو قرآنی دلائل دیکھنے کے باوجود قرآن سے انحراف کرے گا قرآن سے منہ موڑ لے گا فعلیہا تو اس کی اس روگردانی کا وبال بھی خود اسی کے اوپر ہوگا وما انا علیکم بحفیظ میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں تمہارے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا تو اب نتیجہ تن فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اسی طرح کھول کھول کے پھیر پھیر کے ہم قرآن کی آیات واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ جس کی قسمت میں ہے ماننا تو وہ مان جائے اور جس کی قسمت میں گمراہی ہے تو وہ اور زیادہ گمراہی پہ پختہ ہو جائے قرآن میں بے شمار جگہ پہ ایسا بیان کیا گیا یہ مشرکین بار بار پوچھتے تھے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا نبی علیہ السلام سے پوچھتے یہ اللہ نے کبھی مچھر کی مثال دی ہے کبھی مکڑی کی مثال دی ہے کبھی اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے کبھی اللہ نے شہد کی مکھی کی مثال دی ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اے نبی بتا تو صحیح اللہ نے ایسی حقیر حقیر مثالیں حقیر حقیر مخلوقات کی جو مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں اللہ نے کیا ان سے ارادہ کیا ہے معاذ اللہ الیاذ باللہ وہ قرآن پاک پہ طنز کرتے تھے طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں اللہ نے حقیر حقیر چیزوں کی مثالیں دی ہیں مکھی کی شہد کی مکھی کی مچھر کی مکڑی کی یہ اللہ نے مثالیں کیوں دی اللہ کا کیا ارادہ ہے قرآن نے پھر انہی کی زبان میں جواب دیا جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا طنزیہ لہجے میں قرآن نے بھی پھر طنزاً جواب دیا فرمائے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا تاکہ تم جیسوں کو اللہ گمراہ کر دے اور صحابہ جیسوں کو اللہ ہدایت سے ہمکنار کر دے سبحان یہ وہ سبب تھا بار بار جو پوچھتے ہیں ہٹ کرنے کے لیے طنز کرنے کے لیے تنگ کرنے کے لیے ان کا مقصد کوئی علم حاصل کرنا نہیں تھا سوال کرنے کا مقصد ہی تنگ کرنا تھا امام الانبیاء اللہ کیا چاہتا ہے جی کیوں مثالیں دے رہا ہے مکھی کی مکڑی کی شہد کی مکھی کی یعنی تو اللہ نے یہ مثالیں کیوں دی ہیں طنزیہ لہجے میں کہتے اللہ نے بھی پھر ان کو جواب اسی لہجے میں دیا جس طرح وہ کہہ رہے تھے فرمایا تھا ایسی مثالیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ تاکہ تم ہمارے استاد جی مکرم مفتی محمد صاحب مدثر علی مثال دیا کرتے تھے پھٹی وہ رکھتے نا کیونکہ گرمیوں کے موسم میں دورہ تفسیر تھا
تو پھٹی ایک رکھتے لکڑی کی قرآن پاک کے صفحات پر تاکہ وہ اڑے نہیں. تو استاد جی یہاں پہنچ کے مثال دیا کرتے تھے. میرے سے کوئی پوچھے یہ تو نے کیوں رکھی ہے تو میں کہوں گا بھائی صفحے اڑتے ہیں اس لیے میں نے اس لکڑی کو رکھا ہے تاکہ صفحے نہ اڑنے پائیں. پھر وہ دوبارہ پوچھتا ہے جی کیوں رکھی ہے تو فرمایا میں پھر ذرا غصے کے لہجے میں کہوں گا بھائی ایک بار بتایا جو ہے کہ صفحے اڑتے ہیں ہوا کی وجہ سے تو صفوں کو ہوا کی وجہ سے اڑنے سے بچانے کے لیے یہ لکڑی میں نے اوپر رکھی ہے. تیسری بار پھر پوچھتا ہے تو اب میں بھانپ جاؤں گا کہ اس کا مقصد سوال کرنا نہیں ہے اس کا مقصد تنگ کرنا ہے. تو میں جواب میں کہوں گا تیرے سر میں مارنے کے لیے رکھی. جواب یہی ہوتا ہے نا تنگ آمد بجنگ آمد. جب انسان کسی سے تنگ آتا ہے تو پھر لڑائی کیوں کراتا ہے. تو فرمایا پھر جب تیسری بار جان بوجھ کے وہ پوچھے گا نا یہ کیوں رکھی ہے تو میں یہی کہوں گا تیرے سر پہ مارنے کے لیے. یہی مثال ہے. مشرکین مکہ بار بار طنز کرنے کے لیے کہتے تھے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اللہ نے یہ مثالیں بیان کر کے کس چیز کا ارادہ کیا. اللہ نے ان کے سوال کا جواب انہی کی زبان میں دیا اور فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا تاکہ تم جیسے مشرکین مکہ جیسے بدبختوں کو اللہ اس کے ذریعے ان مثالوں کے ذریعے گمراہ ظاہر کرے اور نبی کے صحابہ جیسے خوش نصیب لوگوں کے ایمان کو اللہ بیان کرے. مقصد یہ تھا. تو اللہ نے فرمایا مصرف الآیات ہم پھیر پھیر کے کھول کھول کے آیات بیان کرتے ہیں وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ بدبخت لوگ جو ہیں جو پیغمبر پہ ایمان نہیں رکھتے نا وہ یہ کہیں یہ کسی سے پڑھ کے آیا ہے یہ تو امی ہے. اتنی عمدہ باتیں اتنی بڑی بڑی باتیں یہ اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتا ضرور اس کو کسی نے پڑھایا ہے ضرور اس کو کسی نے پڑھایا ہے. یہ پیغمبر کی توہین کریں گے اور یہ کہیں گے یہ پڑھ کے آیا ہے خود تو ایسی باتیں یہ کر ہی نہیں سکتا. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ وہ یہ کہیں کہ تو پڑھ کے آیا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ اور دوسرا مقصد یہ ہے ہم پھیر پھیر کے آیات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ظاہر کریں اس قرآن مقدس کے اسرار و رموز کو لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے جن میں دانائی ہے جن میں عقل ہے جن میں سمجھ بوجھ ہے. وہ قرآن سن کے پیغمبر کی زبان سے اللہ کا کلام سن کے ہدایت ان کو حاصل ہوگی. ان کی دل قرآن کے نور سے منور ہو جائیں گے. ان کی دانائی کی دلیل ہے. اور جو یہ کہیں گے یہ تو کسی سے پڑھ کے آیا ہے سیکھ کے آیا ہے خود یہ اتنا باکمال نہیں ہے معاذ اللہ کی یہ ایسی باتیں کر سکے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کی آیات سن کر وہ جن کا پیغمبر کے اوپر ایمان ہی کوئی نہیں ہے جو پیغمبر کے لیے برے برے القابات تراشتے ہیں تو وہ لوگ کہاں ایمان ان کو نصیب ہوگا. وہ تو الٹا گمراہ ہی ہوں گے. ہاں البتہ جن کے حصے میں ایمان ہے وہ ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا. قرآن مقدس سن کر جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کا ایمان قرآن سن کے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ان کے ایمان کو جلا ملتی ہے ان کے ایمان میں تر و تازگی آ جاتی ہے. کون یہ سورہ انفال 9 بار صفحہ ہے 178 صفحہ 178 ہے سورہ انفال ہے نامہ پارہ اور اس کی آیت نمبر 2 دیکھیے دوسری آیت دیکھیے. سبحان اللہ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. انما المؤمنون الذين مومنوں کا تعارف کروا رہا ہے اللہ. انما المؤمنون الذين یقینا مومن کہلانے کے مستحقی وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم ان کے دل نرم پڑ جایا کرتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جس وقت ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہے
زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے ہی مومن تھے، نور علی نور، پہلے ہی مومن تھے، دل ان کے پہلے ہی اللہ کے کلام سے منور تھے، لیکن جب مزید تلاوت ان کے سامنے کر دی گئی زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کا ٹمپریچر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ نورانیت آتی ہے، چہرے پہ حشاشت بشاشت عجیب شائستگی آ جاتی ہے، سبحان اللہ، چہرے پہ انسان کے رونق آ جاتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، انسان کا چہرہ خوشی کا مظہر بن جاتا ہے قرآن کی آیات سن کے۔ لیکن وہ لوگ جن کے اندر پہلے سے ایمان ہو، ایمان جن کے دل میں ہے، ان کا چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں قرآن سن کر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں، غیر اللہ پہ بھروسے نہیں کرتے۔ ملا جی پالام دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے، ایسے کفریہ جملے اپنی زبان سے نہیں نکالتے، شرکیہ جملے نہیں بولتے، بلکہ ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک اور صفت بھی ہے مومنوں کی، یا اللہ ان کا تعارف تو کرانا، ان کی علامتیں کیا ہیں جن کو آپ مومن فرما رہے ہو؟ انما المؤمنون الذین، مومن وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل نرم پڑ جائیں، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہونے لگے اور رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو اپنے معاشرے میں تو ان لوگوں کو دیکھ لو، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کے عادی ہیں، یقیمون الصلاۃ، یہ مومن وہ ہیں جو نماز کے عادی ہیں، ایک دو پڑھنے کے عادی نہیں، 5 وقت کی نماز جو پڑھنے والے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، ہاں جی، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مومن لوگ۔ قرآن ان کی تعریفیں کرتا تھکتا ہی نہیں۔ آخر میں پھر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن تو ہیں یہ لوگ جن کے اندر یہ صفات پائی جائے، اللہ کا ذکر ہو دل نرم ہو جائے، قرآن پڑھا جائے ایمان بڑھ جائے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں، جو نماز کے عادی ہوں، جو صدقہ خیرات کے عادی ہوں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی معنوں میں مومن ہیں یہی لوگ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مومن ہیں۔ کہ اللہ ان کو دنیا میں تو تو نے یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کا ذکر قرآن میں کیا، یہ دنیا میں انعام ہے، ان کی عزت افزائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کی ہے، یہ دنیا بھی انعام ہے، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اگر آخرت کا انعام ان کا دیکھنا چاہتے ہو تو سنو، لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے بڑے بلند درجات ہیں، لہم درجات عند ربہم، اپنے پروردگار کے ہاں ان کے بڑے مرتبے ہیں، بڑی عزتیں ہیں۔ یہ تو ہے ان کی عزت، ان کے انعام میں کیا ہوگا جو سامنے نظر آئے گا؟ فرمایا ومغفرۃ، وہ کیا ہوگی؟ مغفرت، ان کی بخشش ہو جائے گی، ورزق کریم، اور ان کو اللہ تعالیٰ بڑا باعزت رزق عطا کرے، عزتوں والا رزق ان کو عطا ہوگا۔ عزت والا کیسے؟ ابھی دل میں تمنا پیدا ہوگی، قرآن کی آیات ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ابھی تمہارے جی میں خیال آئے گا کہ فلاں چیز کھانی چاہیے، ابھی تمنا پیدا ہو رہی ہے، فرشتے لے کے آ جائیں گے۔ یہ ہے رزق کریم، رزق کریم، بڑی عزت والا رزق ہے جس کے لیے انسان کو مشقت نہ کرنی پڑے گی۔ آج تو ایک نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے 100 مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، دنیا ہے نا، دار التکلیف ہے، یہ تو مشکلات کا گھر ہے، تو یہاں تو بڑی مشکلات ہیں، ایک ایک حلال کا لقمہ، حرام کے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی، حلال کا لقمہ منہ میں ڈالنے کے لیے ہزاروں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑا انسان کو جو ہے اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑی کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کہیں ایک حلال کا لقمہ نصیب ہوتا ہے، لیکن وہ آخر رزق کریم وہاں پہ ہے۔ ابھی دل میں تمنا پیدا ہوئی، امنگ اٹھی ہے، فوراً اس کی تکمیل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ انعام کی صورت میں عطا فرما دے گی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ ہے جی مومنوں کی نشانی۔ اور ایک حوالہ اور بھی دیکھ لو، کافر کی نشانی کیا ہے؟ مومن کے سامنے قرآن پڑھا جائے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ پہ یقین اور بڑھنے لگتا ہے۔
اللہ پہ یقین. اور ایک جگہ پہ قرآن نے ذکر کیا کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے ان کے چہرے پہ انقباض سا آ جاتا ہے، چہرے مرجھا جاتے ہیں، غصہ آتا ہے ان کو، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے اوپر حملہ کر دے، اس کے اوپر. اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. 17واں پارہ کھولو. اللہ اکبر. 17واں پارہ ہے سورہ حج. صفحہ ہے 341. آیت نمبر 72 ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 72. صفحہ 341 سورۃ الحج آیت نمبر 72. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. سبحان اللہ. نچوڑ نکال دیا قرآن. یعنی مومن اور کافر کی پہچان کرنی ہو تو ان کے سامنے قرآن پڑھو. مومن ہوگا چہرہ کھلکھلا اٹھے گا، پتہ چلے گا کہ یہ خوش ہو رہا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے، وہ تو ہے مومن. لیکن قرآن پڑھا جائے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. قرآن پڑھا جائے ربک یخلق ما یشاء ویختار. قرآن پڑھا جائے انک لا تسمع الموتى. قرآن پڑھا جائے وما انت بمسمع من فی القبور. قرآن پڑھا جائے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. قرآن پڑھا جائے وما اہل به لغیر اللہ. قرآن پڑھا جائے ہے جی انک میت وانہم میتون. یہ قرآن کی آیات پڑھی جائیں اور چہرے پہ انقباض آ جائے، غصہ چڑھے، ماتھے پہ تیوری آ جائے، فرمایا یہی لوگ تو کافر ہیں. یہی لوگ تو کیا ہیں؟ کافر کی پہچان ہے. اس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائے تو چہرے پہ سلوٹیں آنے لگیں گی، سلوٹیں آنے لگیں گی. اور تعارف بن چکا ہے الحمدللہ. کچھ آیات اشاعت و توحید و سنہ کا تعارف ہے. کیا کہوں، کچھ بدبخت ایسے ہیں مساجد میں داخل ہو کے اچھی طرح معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں لکھا ہوا ہو انک لا تسمع الموتى تو کہتے ہیں اس مسجد والے امام کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوتی. نماز ہماری تیری قسمت میں آیا ہے انہی کے پیچھے نماز پڑھنا جو قبروں کے پجاری ہیں. ان کے پیچھے تو تیری نماز ہو جاتی ہے. اور میں بابا کے دوہل کہنے لگا ہوں، پرائیویٹ سے فتوے جاری ہوئے مماتیوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. مماتیوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی. جانتے ہو مکروہ تحریمی کیا ہے؟ حرام کے قریب قریب جو ہو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. تو فتوے جاری ہوئے کہ مماتیوں کے پیچھے نماز کیا ہے؟ مکروہ. اور انہی سے پوچھو کہ مشرکوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بھائی ہیں ہمارے، آخر ان کو دعوت تو دینی ہے نا. مرزائی کے پیچھے بھی پڑھ لو، خیر ہے. جوڑ پیدا کرنا ہے، ہاں توڑ نہ ہو، جوڑ پیدا کرنا ہے. لہذا ان کے پیچھے پڑھ لینی چاہیے، آخر دعوت بھی تو دینی ہے. صرف کائنات کے ان کی نظر میں کائنات میں سب سے بڑے بدبخت وہ ہم ہی ہیں پھر مماتی لوگ جن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ادروائز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ کچھ قارورے ملتے ہیں. ان فتاوی جات سے اشارہ ملتا ہے کہ کچھ قارورے آپس میں ملتے ہیں. سرحدیں کافی قریب قریب ہیں، کافی سرحدیں قریب قریب ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ انہی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ انہی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دوغلی پالیسی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا. دل کا ایزم قسمت ضیزہ. بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے، بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے.
مشرک کے پیچھے تو خندہ پیشانی سے پڑھ لی نماز، اور جب باری آئی موحد بیچارے کی تو اس کو پتھری کہہ کے مماتی کہہ کے برطرف کر دیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تیری قسمت ہے مشرک کے پیچھے نماز پڑھنی، موحد کے پیچھے جو قبول ہونی تھی وہ تیری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ اصل میں اللہ تجھے موحد کے پیچھے نماز پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ تو کون ہوتا ہے موحد کے پیچھے نماز نہ پڑھ؟ اصل میں اللہ نے تیرے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ تو اتنا کفر و شرک میں اور موحدین کے تعصب میں آگے نکل چکا ہے، اب تیرے دل پہ لگ گئی ہے مہر جباریت، اب تو کسی موحد کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اصل میں اللہ کی طرف سے یہ مہر لگ گئی ہے، اور ان کے نصیب میں نہیں ہے کہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھے۔ اللہ کفر شرک سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قبر کے پجاری ہیں، قبر کے پجاری، سمجھے؟ اور ان کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو زندوں کے متعلق ہو۔ ذرا توجہ سے، منہ پہ آئی ہوئی بات رکتی نہیں ہے جی۔ ان کا کوئی عقیدہ زندوں کے متعلق نہیں۔ سنتے کون ہیں؟ مردے۔ وسیلہ کس کا دینا ہے؟ مردوں کا۔ سفارشیں کن سے کروانی ہے؟ مردوں کی۔ قبر کن کی؟ قبر میں زندہ کون ہے؟ مردے۔ روح کن کی لوٹ کے آتی ہے؟ مردے۔ اور بھڑوے کسی زندے کی بات بھی کر لو کبھی، زندے کسی کام کے نہیں، مرنے کے بعد ہر کوئی کام کا ہو جاتا ہے یعنی۔ تو ان کی بے وقوفی کی یہی دلیل ہے کہ ہر ان کا کام کس سے وابستہ ہے؟ مردے سے۔ جس کے اندر سے روح نکل گئی وہ ان کا مشکل کشا بن گیا۔ اب اس کے وسیلے بھی پیش کرو، اس سے سفارش بھی کرواؤ، اس کی قبر پہ جا کے التجائیں اور دعائیں بھی کرو۔ اور آج ایک نئی بدعت ہو رہی ہے، اپڈیٹ آپ کو دوں۔ وہ ایک مولوی صاحب فوت ہوئے، مولوی صاحب ملا حمداللہ جان ڈاگئی بابا مشہور تھا، تو وہ فوت ہوا تو اس کی قبر پہ باقاعدہ پھٹیاں رکھ کے قرآن پڑھ جا رہا ہے۔ ارے دل کے اندر قرآن نہ ہو تو ظاہر پڑھنے سے کچھ نہیں رہتا۔ دل کے اندر قرآن کی عظمت نہ ہو، قرآن اپنایا نہ جائے، قرآن کے اوپر عمل نہ کیا جائے، اس کے مطابق عقیدہ نہ بنایا جائے، قبر چھوڑو، اوپر چھوڑو، اندر جا کے پڑھتے رہو اور ساری زندگی پڑھتے رہو۔ اسی قرآن کا فیصلہ ہے، اگر اس کے مطابق عقیدہ نہیں تھا ساری نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حبطت اعمالہم، سب اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، کسی عمل کا کک وزن نہیں ہوگا۔ اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں غالی قسم کے بدعتی، یہ بھی یہی کرتے ہیں، زندہ رہا قل واللہ نہیں آتی، زندہ رہا تو قل واللہ نہیں آتی، مر گیا 4 قل والی چادر اس کے اوپر ڈال دو، جسم کے جس عضو کی بے مرضی لگتی رہے۔ یہ قرآن کی توہین نہیں تو اور کیا ہے جی؟ جس چادر کے اوپر 4 قل لکھے ہوئے ہیں میت کے اوپر وہ ڈال دو، اب وہ معاذ اللہ پاؤں پہ بھی لگ رہی ہے، وہ جسم کے بقیہ اعضاء پہ بھی لگ رہی ہے جی۔ تو قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں دل کے اندر قرآن نہ ہو، اوپر چادریں رکھنے سے بخشش نہیں ہوتی۔ دل کے اندر قرآن ہونا چاہیے، دل کے اندر قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، اس کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے، پھر بے شک کفن نصیب ہی نہ ہو بخشش ہو جائے، کفن نصیب ہی نہ ہو۔ اور ایسی مثالیں ملتی ہیں، نبی علیہ السلام کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ، سبحان اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے احد کی لڑائی میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اوپر جو چادر ڈالی گئی اس سے پورا جسم نہیں ڈھانپا جا سکتا تھا۔ سر پہ ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کی طرف سے رکھتے ہیں سر مبارک ننگا ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کپڑا سر پہ دے دو، چہرہ چھپا دو، اس سے پاؤں کی جگہ پہ گھاس ڈال دو۔ کسی حالت میں دفن کیا گیا، ان کے اوپر کلوں والی چادریں نہیں تھیں، لیکن اندر قرآن تھا، پیغمبر کا فرمان تھا، یعنی اس کی عظمت تھی۔ فرشتے بھی جنازہ پڑھنے کو اترے اور نبی علیہ السلام نے 10 بار جنازہ پڑھایا، 10 بار جنازہ پڑھایا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور 10 صحابہ کرام کی میت لائی جاتی، ان کے سامنے رکھا جاتا، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھاتے، 10 صحابہ کرام کا جنازہ علیحدہ علیحدہ پڑھا گیا، اور ہر بار حضرت حمزہ سامنے ہوتے۔ ہر جنازے کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو شریک رکھا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم بہت ہوا تھا، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، کلیجہ چبایا گیا،
منہ میں ڈال کے ان کی ظالم عورتوں نے کلیجہ چبایا نبی کے چچے کا، تو یوں تکلیف دی نبی کے چچا کو، اس لیے نبی علیہ السلام بھی انتہائی آبدیدہ ہو کے پریشان ہو کے نبی علیہ السلام نے ہر جنازے کے ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا کہ میرے چچا پہ بڑا ظلم ہوا ہے جی۔ تو دل کے اندر قرآن تھا نا، اوپر چادریں نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، اندر قرآن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ کافر کی پہچان ہے اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے ماتھے پہ تیوری آ جائے گی، 12 بج جائیں گے جی، قریب ہے کہ وہ ہاتھا پائی شروع کر دے۔ دیکھو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیاتنا، ہمارے قرآن کی آیتیں، بینات واضح، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، میرا پیغمبر تو پہچان لے گا ان لوگوں کے چہروں سے جو کافر ہیں، المنکر ناگواری کو۔ کلیئر لفظ ہے قرآن کے، بالکل کلیم ماشاء حقیقت۔ تعریف تو پہچان لے گا، معرفت سے ہے، تعریف تو پہچان لے گا، فی وجوہ الذین کفروا، صاف لفظ ہیں، ان لوگوں کے چہروں سے جو کافر ہیں۔ کس کو پہچانے گا؟ المنکرہ، ناگواری کو۔ ناگواری سامنے ظاہر ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کو غصہ آ رہا ہے کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یکادون یسطون، قریب ہے کہ وہ، سبحان اللہ، قاری اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے قریب ہے کہ بکے پہ جامیں، یسطون قریب ہے کہ بکے پہ جامیں، قریب ہے کہ ہاتھا پائی شروع کر دیں۔ یسطون کا معنی ہے حملہ کر دیں، اتنا ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے جی، دانت پیس رہے ہوتے ہیں کہ کبھی موقع ملے تو گلا دبا دو اس کا۔ قرآن پڑھ رہا ہے، یکادون یسطون، قریب ہے کہ وہ بکے پہ جامیں، بالذین، ان لوگوں کے، یتلون علیہم آیاتنا، جو ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یعنی ہماری آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کے اندر جو ہم نے اتاری ہیں۔ قل، میرے پیغمبر فرمائیے، افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں نہ بتاؤں تمہیں اس سے بھی زیادہ شر والی بات؟ ایک تو تمہیں یہ بھی غصہ آ رہا ہے نا، تم اس کو شر سمجھ رہے ہو قرآن سننے کو۔ اس جہنم کی آگ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے، کفروا، جو کیا ہیں؟ کافر ہیں، قرآن کی آیات کے منکر ہیں، بئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا۔ اب آئیے اگلے سبق میں، بات طول پکڑ گئی، بات یہاں سے چلی تھی کہ جو مومن ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن سن کر، جو کافر ہے ان کے ماتھے پہ تیوری آ جاتی ہے اور ان کو غصہ آتا ہے کہ ہم اس قرآن پڑھنے والے پہ حملہ کر دیں، اتنا ان کو غصہ آتا ہے۔ تو فرمایا مصرف الآیات، ہم قرآن کی آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ جو بدبخت لوگ ہیں وہ کہیں تو تو پڑھ کے آیا ہے، تو تو پڑھ کے آیا ہے، وَلِنُتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، میرے پیغمبر آپ پیروی کیجئے اس کتاب مقدس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے پالنہار کی طرف سے، آپ اس کے قرآن کو پڑھتے رہیں۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، بہت سی آیات ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، یعنی 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، میرا پیغمبر جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے، اس کی تلاوت کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے رہیے، امر استمرار کے لیے یہاں پر، ورنہ پیغمبر نماز تو پہلے بھی پڑھتا ہے، یعنی جو پڑھتے ہو اس کو برقرار رکھیے، اس معمول کو آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ہے، غالباً سورہ احزاب کی ابتدا ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا ہے، میرا پیغمبر اس کلام کی آپ اتباع کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، مشرکین کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی کہ جو وہ کہیں آپ وہ فیصلہ دے دیں، نا 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 نا، آپ نے فیصلہ اس کتاب مقدس کے ذریعے دینا ہے جو کتاب اللہ نے آپ پہ نازل کی ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ سبحان اللہ، اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرا پیغمبر آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، وہی کیا کیا گیا؟
لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مختار کل کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ دور و نزدیک سے سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ سن کر قبول کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں۔ لا کا معنی ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں، شکست و ریخت کا مالک کوئی نہیں، اور بڑھانے اور گھٹانے کا مالک کوئی نہیں، زندگی اور موت کا مالک کوئی نہیں، نفع اور نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ لا الہ الا ہو، یہ وہی کیا گیا ہے، اسی کی آپ پیروی کیجیے، اسی کی تبلیغ کیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، رہے مشرک تو ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیجیے، اعرض، ان سے اعراض کیجیے، کٹ آف، رابطے ختم کر دیجیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ لیکن توجہ رہے یہ رابطے ختم کرنے کا کیا ہیں؟ دینی رابطے ان سے قائم نہ ہو، مشرک کے پیچھے نماز نہ ہو، یہ ہے اعرض عن المشرکین، مشرک کے ساتھ قربانی نہ ہو، اعرض عن المشرکین، یہ معنی ہے مشرکوں سے اعراض کیجئے، چہرہ پھیر لیجئے، ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے۔ اعرض عن المشرکین، رشتے بھی ان کے ساتھ نہ کیجئے، رشتے بھی لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، مومن ہو جائیں، موحد بن جائیں، پھر ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن جب تک وہ مشرک ہیں ان سے نکاح نہ کرو۔ اسی طرح مرد ہے وہ مشرکوں سے رشتہ لے بھی نہیں، اپنا رشتہ دے بھی نہیں ان کو، دونوں کا ذکر قرآن مقدس میں، مشرک کے ساتھ رشتوں کا لین دین نہیں ہے۔ یہ ہے اعرض عن المشرکین، مشرکین سے کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا ہے۔ چلو بقیہ پھر کل کے یا جمعے کے درس میں انشاءاللہ، کل تو جمعرات ہے، ترجمہ دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح پھیر پھیر کے ہم بیان کرتے ہیں قرآن کی آیات، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، تاکہ کہیں وہ لوگ جو بدبخت ہیں، درستہ تو پڑھ کے آیا ہے، یہ ان کا یہی کہنا ہی ان کی گمراہی ہے، یہی کہنا ہی، کیونکہ نبی تو امی ہے، نبی تو کیا ہے؟ امی ہے۔ دنیا میں پیغمبر کا کوئی استاد نہیں ہوتا دل میں کجی ہے، جن کے دل میں بغض ہے، جن کے دل میں پیغمبر کی نفرت ہے، وہ یہ کہیں درستہ تو پڑھ کے آیا ہے، تو خود تو نہیں بنا سکتا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور ہم اس قرآن کو ظاہر کریں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو دانا ہے، جن میں علم ہے۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، میرے محبوب آپ اس کتاب مقدس کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، اس کتاب میں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دور و نزدیک سے کوئی کسی کی سننے والا نہیں، ہر وقت ہر کسی کی، ہر آن میں، ہر گھڑی میں، ہر بات کو سننے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے اعراض کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی